نہ لگایا کریں. ہم نے کہا کیا حرج ہے اس میں, اگر لگا دے کوئی کیا حرج ہے اس میں؟ کہ لگے نہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں, تیسری نہیں ہوتی. ہم نے کہا یہ تو حدیث میں موجود ہے ابن ماجہ کے اندر کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے, تیسری عید تو یہ ہو گئی. عرفات کے دن کو بھی عید کے ساتھ تعبیر کے چوتھی بھی ہو گئی ہے. تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرتے. سعودی عرب جب ان کا انڈیپینڈنٹ ڈے آتا ہے, آزادی کا دن آتا ہے, اب یہ آپ گوگل پر سرچ کریں تو انڈیپینڈنٹ ڈے یہ تو آپ انگریزی میں بولتے ہیں, آزادی کا دن یہ آپ اردو میں کہتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں عید الوطنی. انگریزوں کا ملک ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی انڈیپینڈنٹ ڈے, ہماری آزادی کا دن. ہم اردو زیادہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آزادی کا دن. عربی کیا بولتے ہیں, عید الوطنی. تو عید کا معنی ہے, عید عربی زبان کے اندر یہ بنا ہے عین واو دال سے, عود, ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے. تو عید کا معنی ہوتا ہے خوشی, عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. تو بھائی حضور سید عالم کا ذکر ہو رہا ہے, خوشی نہیں ہے. تو ہم نے کہا میلاد تو پیدائش ہو گیا, تو خوشی کے لیے کیا لفظ لکھے؟ تو میلاد بھی عربی کا لفظ ہے, عید بھی عربی کا لفظ ہے, تو دونوں ہم نے ترکیب بنا دی, عید میلاد یعنی حضور کی آمد کی خوشی. یہ سمپل سا مسئلہ ہے. عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں. نہیں تو پھر آپ عید کی نماز کا اعلان کب ہوگا, پھر حضور نے روزہ کیوں رکھا, تو جمعہ عید کا دن نہیں ہے کہا ہے. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ جمعے کے دن عید کب پڑھتے ہیں؟ بھائی وہ لغوی معنی میں اصطلاحاً شرعاً 2 عید ہیں, عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. آج بھی آپ عرب جائیے, ان یعنی شادی کے کارڈ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے عید الاحتفال, جیسا آپ لکھتے ہیں نا کہ شادی مبارک, شادی کی خوشی. تو عید کہتے خوشی کو ہے, تو وہ عید الوطنی, وطن کی خوشی. تو عید کا معنی ہے خوشی, بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہے خوشی, اور وہ لفظ لکھنا ناجائز. میں نے کہا کہ سورہ حشر, آپ اکثر ہمارے اسلامی بھائی آپ کی جان مال کی حفاظت کرانے کے لیے ایک حدیث شریف کے مفہوم سے عصر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی چند آیات پڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک. تو یہ ملک سے مراد کون ہے؟ اللہ. ابھی حرم شریف میں آپ جائیں تو آپ کون سے دروازے جا رہے ہیں؟ ملک عبدالعزیز سے جا رہا ہوں. اچھا آپ کہاں ملیں گے مجھے؟ او میں تو ملک فہد پہ کھڑا ہوں. ہم نے کہا بھائی قرآن میں تو ہم نے پڑھا تھا ملک اللہ ہے. کعبہ تو توحید کا مرکز ہے, اور اس مرکز کے سارے دروازوں کے اوپر بادشاہوں کے نام ہیں, اور ملک کے ساتھ ہے کہ ملک عبدالعزیز, ملک فہد, ان کے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے نام وہ لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ شرک نہیں ہوا؟ کہ لگا نہیں, جس معنی میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے نا اس معنی میں یہ نہیں. تو میں نے کہا پتر تو پھر عید بھی جس معنی میں وہاں بولا جاتا ہے نا اس معنی میں یہاں نہیں بولا جاتا ہے. علم کی جہتیں ہوتی ہے اور بات کو سمجھا جاتا ہے. ایک لفظ اپنے حقیقی معنی میں کہیں مستعمل ہوتا ہے اور اپنے عرف میں کہیں مستعمل ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے, آخری آیات تو یہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, اور ہر جلسے میں مولانا کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مولانا بھائی عید سے تو بھاگ جاؤ, مولانا سے کیسے بھاگو؟ کیونکہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود مولانا ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی آپ بھی مولانا, آپ کیسے مولانا؟ قرآن میں تو مولانا اللہ کو کہا گیا ہے. کہ لگا آپ سمجھ نہیں پائے. تو میں نے کہا اس لیے تو حاضر کو ہم سمجھا دیں آپ. کہ لگا جو اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ خاص معنی ہے, اور جو یہاں معنی ہو رہا ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ رحم سنیوں کی عید المیلاد النبی پہ کر دو کہ وہ ان 2 عیدوں پر جو ہو رہا ہے وہ خاص شرعی معنی ہے, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ عرفی اور خوشی کے بارے میں.